رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ختم ہونے سے پہلے پہلے ہر کوئی یہ تین کام لازمی کر لے۔ جو شخص یہ تین کام نہیں کرتا وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، اور جو شخص یہ تین کام پہلے عشرہ ختم ہونے سے پہلے پہلے کر لے گا اس کا مقدر سنور جائے گا، اس کی ساری کامیابیاں جھولی میں ڈال دی جاتی ہیں۔ آج میں آپ کو وہ تین خاص کام اس پہلے عشرے کے بتانے لگا ہوں۔ جو شخص بھی یہ تین کام کرے گا بڑی سے بڑی حاجت اس بندے کی پوری ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اللہ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جو شخص بھی وہ برکت حاصل ابھی تک نہیں کر سکا اسے چاہیے کہ یہ تین کام لازمی کر لے، ابھی اس کا مقدر بدل جائے گا، ابھی اس کی قسمت سنور جائے گی۔ جو کچھ رب کی بارگاہ سے مانگے گا اسے فوراً عطا کر دیا جائے گا۔ یہ خاص پہلے عشرے کے تین کام ہیں، اس کو میں بھی کر چکا ہوں، اور جو شخص کرتا ہے اللہ غیب سے اس بندے کی مدد فرماتا ہے۔ اور جو بندہ ان تین کاموں کو کر کے اللہ کی بارگاہ سے جو بھی مانگتا ہے، وہ اولاد مانگے تو اللہ اولاد عطا فرما دیتا ہے، وہ رزق مانگے تو اللہ رزق عطا فرما دیتا ہے، وہ کسی مقدمے میں فتح مانگے تو اللہ اسے فتح عطا فرما دیتا ہے۔ الغرض دنیا کا جو بھی اس کا بڑے سے بڑا مقصد ہو، اللہ اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ تین کام کرنے والے ہیں، کیونکہ ماہ رمضان کے پہلے عشرے کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جو شخص بھی وہ برکت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو شخص بھی رب کی رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے، آج موقع ہے، جلدی سے یہ تین کام کر لے۔ انشاءاللہ آج ہی جو آپ نے مانگا ہے آج تک نہیں مل سکا، اور آج یہ تین کام کرتے ہی آپ کو مل جائے گا۔ اور آج ہم اس پہلے عشرے کی ایک دعا بھی پڑھیں گے، سارے دوست احباب اس دعا کے اندر ضرور شریک ہونا۔ جو اس دعا کے اندر شرکت کرے گا انشاءاللہ اپنے من کی مرادیں پالے گا، اور اس دعا کے ذریعے حاجت پوری ہو جائے گی، آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کیونکہ یہ خاص پہلے عشرے کی دعا ہے، اس کو بھی آپ نے لازمی طور پر میرے ساتھ پڑھ لینا ہے، اور انشاءاللہ جو اس دعا میں آمین کہتا جائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی مرادوں کو سنتا جائے گا۔ آپ نے اپنا مقصد، اپنا جو بھی ارادہ ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، جس چیز کی آپ کو طلب ہے، آپ نے اس کو تصور میں رکھنا ہے اور اس دعا میں شرکت کرنی ہے، اور اس عمل کو آپ نے آج کے دن لازمی کر لینا ہے۔ کیونکہ یہ تین کام، کیونکہ آج دیکھیے وقت بہت کم ہے، پہلا عشرہ تو بالکل ختم ہونے کے قریب ہے۔ اگر آج تک آپ یہ تین کام نہیں کر سکے تو پھر سمجھ لیں آج یہ تین کام کرتے ہی جیسے آپ کے حالات ہیں فوراً ان کے برعکس ہو جائیں گے۔ اگر آپ پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں فوری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اگر تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں فوری تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، اور رزق آپ کا کشادہ ہو جائے گا، اور اتنا رزق ملے گا کہ آپ کے گھر میں آپ کی جگہ کم پڑ جائے گی، لیکن رزق اس سے بھی کئی گنا زیادہ مل جاتا ہے۔ اور یہ ایک اسم پاک بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اس کو آپ آج کے دن لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، اور پھر پورا سال دیکھیں آپ کو غیب سے کیسے مدد ملتی ہے، غیب سے کیسے آپ کے گھر میں رزق آتا ہے، کیسے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ دوستو، صاحب کشف بننے کے لیے، قوت حافظہ کو مضبوط کرنے کے لیے، ہر چیز کا اچھا یا برا انجام معلوم کرنے کے لیے اس عمل کو آج لازمی کر لیں۔ جو میری مائیں بہنیں ہیں جن کی شادی رکی ہوئی ہے یا جن کے کام رکے ہوئے ہیں، پائے تکمیل تک نہیں پہنچ رہے، ان کو چاہیے کہ آج یہ عمل کر لیں، ہر کام میں آسانی ہو جائے گی۔ رکی ہوئی شادیاں، رکے ہوئے کام اپنے پائے تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں، ہر کوئی دل عزیز ہو جاتا ہے، اور مخلوق میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، آفات و بلا سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کسی حاکم کے پاس بھی جائے تو وہ نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے، کسی سے کوئی بات منوانا چاہے، کسی سے کچھ حاصل کرنا چاہے تو اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ اہل خانہ میں عزت و وقار بڑھ جاتا ہے، ہر کام میں آسانی اور طاقت مل جاتی ہے، بری عادتیں بندے کی ختم ہو جاتی ہیں، محتاجی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو، آج وہی خاص عمل آپ کی خدمت ہے، اور وہی تین کام بتانے لگا ہوں جن کے کرنے سے روزی بے شمار آتی ہے۔ غیب سے روزی لینے کا یہ خاص طریقہ ہے، کیونکہ رب کی رحمت جس بندے کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہے وہ بندہ پھر جو بھی التجا کرتا ہے اسے فوری طور پر رب کی بارگاہ سے مل جاتا ہے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کی آمد پر آسمان کے اور رحمت کے اور جنت کے دروازے حضور کی امت کے لیے، امت مصطفیٰ کے لیے کھل گئے ہیں، اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ شیطان، دشمن انسان قید کر دیا گیا ہے تاکہ بندہ خدا نیک اعمال کرنے میں کوئی روک ٹوک نہ کر سکے۔ اس لیے دوستو آج موقع ہے یہ تین کام کر کے اپنے مقدر کو سنوار لیں۔ جو اپنے مقدر کے ہارے ہوئے ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو چکے ہیں، اللہ کی محبت ان کے دل سے نکل چکی ہے، یہ تین کام کرتے ہی ہر کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، سارے غلط کام چھوٹ جاتے ہیں، اچھائی کی طرف رجحان ہو جاتا ہے، بے حساب رب کی بارگاہ سے رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، اس عمل کو سمجھ لیں اور پھر اسے اسی ترتیب کے مطابق یہ تین کام کر لیں۔ سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے، آج کے دن ہی
آج کر لیں، کل کر لیں، عشرہ ختم ہونے سے پہلے پہلے کر لیں۔ دوسرا عشرہ آنے سے پہلے جو بندہ یہ 3 کام کر لے گا، زندگی میں بہار آئے گی۔ دکان ہے تو دکان میں، کاروبار میں، عزت میں بے شمار اضافہ ہو جائے گا، اس کا رزق بڑھ جائے گا۔ دکان اگر کم چلتی ہے تو مزید اس کی دکان میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اتنی چلتی ہے کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے۔ مال و دولت گھر میں اتنا آتا ہے کہ کبھی پورا سال جیب پیسوں سے خالی نہیں ہوگی، اور عید سے پہلے آج یہ 3 کام فقیر بھی کر لے گا۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم اس دعا میں شرکت کرتے ہیں۔ ایک تو آپ نے آج پہلے عشرے کے اندر سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کا عمل لازمی طور پر کرنا ہے۔ ایک کام تو آپ نے یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، دعا میں شرکت کریں۔ اب سورۃ الاخلاص جو قرآن مجید کے 30ویں سپارے کے اندر موجود ہے، اس کو سمجھ لیں، پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ پھر دوسرے 2 کام میں آپ کو بتاتا ہوں، اور دعا کے اندر آپ نے صرف آمین آمین کہنا ہے، اور خاموشی کے ساتھ اپنا تصور کرتے ہوئے، جو آپ کا مقصد ہے آپ نے اس کا تصور کرتے ہوئے، اسے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے آمین آمین کہتے جانا ہے۔ اور انشاءاللہ جب دعا ختم ہوگی، ساتھ ہی آپ کی دعاؤں کی قبولیت شروع ہو جائے گی۔ جو مقصد آپ ذہن میں لے کر بیٹھیں گے، اللہ اسے اپنے فضل سے ضرور بضرور پورا فرما دے گا۔ تو دوستو، اب چلتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الاخلاص کو سمجھ لیں کہ آپ نے سورۃ الاخلاص کا عمل آج کس طرح کرنا ہے۔ یہ پہلا کام ہے آپ کا، یہ پہلا کام آج آپ نے کرنا ہے۔ سورۃ الاخلاص کو آج آپ نے پڑھ لینا ہے، یعنی پہلے عشرے کے اندر سورۃ الاخلاص کو آپ نے لازمی طور پر پڑھ لینا ہے۔ جو تعداد بتانے لگا ہوں اسی وقت آپ نے پڑھ لینا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بے اولاد کو اولاد مل جاتی ہے، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، دکھوں کے دکھ ختم ہو جاتے ہیں، مصیبت زدہ کی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جو بندہ آج ہی عمل کر لیتا ہے، یہ 3 کام کر لیتا ہے، یقین جانیے اس بندے کی کامل بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے، اور اس بندے پر آسمان کے فرشتے بھی تعجب کرتے ہیں جو بندہ آج یہ کام کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے ایسے شخص پر تعجب کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے آسمانوں تک سیر کروائی گئی تو میں نے عرش پر 3600 صفیں دیکھیں۔ ایک صف سے دوسری صف کا فاصلہ 3 لاکھ برس کا ہے۔ ہر صف کے نیچے مشرق سے مغرب تک 12,000 میدان ہیں۔ ہر میدان میں 80,000 ایسے فرشتے ہیں جو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ سورت پڑھتے ہیں۔ جب وہ فرشتے اس سورت کو پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مالک، ہم نے یہ ثواب ہر اس شخص کو بخش دیا جو مرد و عورت بھی سورت الاخلاص کی تلاوت کرے گا۔ تو دوستو، آپ کو آج میں اسی سورت الاخلاص کا عمل بتانے لگا ہوں جو اللہ کے نورانی ملائکہ، اللہ کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، جس پر صحابہ کرام نے تعجب کیا تھا، اور آپ بھی حیران ہوں گے جب یہ عمل کریں گے، اور آپ یہ پہلا کام کریں گے کہ آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی، ہر مشکل حل ہو جاتی ہے، ہر پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، پھر آپ اندازہ لگائیے، خود آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم ہے، مجھے اس ذات کی قسم ہے جن کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک قل هو اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے، اللہ الصمد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی پر ہے، لم یلد ولم یولد حضرت عثمان غنی حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی۔ تو جو شخص یہ سورت پڑھے گا، اللہ اسے ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذی النورین، حضرت علی المرتضیٰ جیسا ثواب عطا فرمائے۔ اور جس شخص کو اتنا ثواب مل جائے، وہ بندہ زندگی بھر محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی دعاؤں کی قبولیت کیسے نہیں ہو سکتی؟ اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک فقیر شخص جو فاقہ کا شکار تھا، اس نے کہا، میں غربت کا مارا ہوا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ گھر نہ بار، یا رسول اللہ، میں کدھر جاؤں؟ حضور نے فرمایا، سورۃ الاخلاص کے ہوتے ہوئے تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جاؤ، جا کر سورۃ الاخلاص پڑھو، رب تمہیں ایسے رزق سے نوازے، ایسا مال و دولت عطا فرمائے کہ جگہ کم پڑ جائے گی۔ تو دوستو، اس فقیر نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا شروع کیا، رب نے ایسی بہار دی، حضور کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ، اب اتنا رزق مل چکا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو چکا ہے، اتنی رب وسعت عطا فرمائے کہ آپ خود حیران ہوں گے، اس عمل کی اتنی شان ہے، آپ خود تو امیر ہو ہی جائیں گے، آپ کے ہمسایہ کو بھی اس عمل کا فیض اور اس کی برکت نصیب ہو جاتی ہے۔
تو دوستو اس لیے آپ نے سورۃ الاخلاص کو آج کے دن ہی آپ نے کم از کم جو میں بتانے لگا ہوں اس سے کم نہیں کرنا، نہ زیادہ کرنا ہے۔ جتنی تعداد میں آپ کو بتانے لگا ہوں اتنی ہی تعداد میں آپ نے سورۃ الاخلاص کو آج لازمی پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ زندگی کا ہر دکھ، ہر غم، ہر پریشانی فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو کوئی بھوکا ہوگا تو وہ سیراب ہو جائے گا، اگر کوئی پیاسا ہوگا تو پیاس ختم ہو جائے گی، اگر کوئی غربت کا مارا ہوا ہوگا تو غربت ختم ہو جائے گی، کوئی دکھ کا مارا ہوا ہوگا تو دکھ ختم ہو جائے گا۔ جس بھی مشکل میں جو شخص بھی ہے، جیسی حالت میں بھی ہے، اسے اگر کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن ہے تو اس عمل کی برکت سے فوری ساری ٹینشنز ختم ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو یہ صورت ایسی ہے کہ جس کو ایک دفعہ پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے قرآن کا ایک حصہ پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، 2 دفعہ پڑھا جائے تو 2/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، 3 دفعہ پڑھا جائے تو پورا قرآن ختم کرنے کا رب ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو ہر گناہ مٹ جاتا ہے۔ جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی بدبختوں کے رجسٹر سے مٹا کر اس بندے کو نصیب والے لوگوں کے رجسٹر میں لکھ دیتا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، نصیب بدلنا چاہتے ہو، تقدیر بدلنا چاہتے ہو، مقدر کھولنا چاہتے ہو، نصیب کھولنا چاہتے ہو، آج موقع ہے، فائدہ اٹھا لو۔ یہ پہلا عشرہ بھی گزرنے والا ہے، بس اس کو اخلاص کے ساتھ صرف آج کے دن آپ نے اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے سورت کو صرف اور صرف 3 بار پڑھ لینا ہے، صرف 3 بار، پورے قرآن کا ثواب بھی مل جائے گا۔ یہ پہلا کام آپ نے پہلے عشرے کے اندر لازمی کر لینا ہے۔ 3 سے مراد آپ نے اس کی تعداد کو 300 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو بندہ ایک بار سورت کو پڑھتا ہے 100 شہیدوں کے اجر کے مطابق اسے ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو دوستو آج اس سورت کو آپ ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اس کی 3 تسبیحات پڑھنی ہے، اور 3 تسبیحات کی تعداد میں نے آپ کو بتا دی ہے، اس میں آپ نے کمی پیش نہیں کرنی، انشاءاللہ تعالی مقدر سمر جائے گا۔ تعداد اگرچہ آپ کو تھوڑی سی زیادہ لگ رہی ہے لیکن مشکل نہیں، 10 منٹ کے اندر، حد سے حد 20 منٹ کے اندر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، اور میں نے خود اتنے منٹوں میں پڑھ لیتا ہوں، اور میں نے پڑھی، کئی بار اس عمل کو کیا، ہر بار فائدہ ملا، 100% رزلٹ ملا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں آخری عشرے کا نہیں، پہلے عشرے کا یہ خاص عمل ہے، اور خاص یہ کام آپ نے لازمی طور پر کر لینا ہے۔ تو دوستو اب دیکھیے گا آپ کی زندگی میں تو دوستو آپ سب دوست احباب تصور کر لیں اور اس دعا کے اندر شریک ہو جائیں۔ اس کے ساتھ دوسرے کام میں بتاتا ہوں، یہ تینوں کام آپ نے کسی ایک دن کرنے ہیں۔ یہ نہیں کرنا کہ ایک کام آج کر لیا، دوسرا کل کیا، تیسرا پرسوں کیا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کرنا ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی آج کے دن اگر ایک کام شروع کیا، سورۃ الاخلاص کو آج پڑھا ہے تو باقی کام بھی آج ہی کرنے ہیں۔ تو وقت آپ کو پتا ہے بہت کم رہ چکا ہے، بہت سارا وقت گزر چکا ہے، بہت سارے لوگ پہلے عشرے کی رحمتوں سے بھی محروم ہیں، لیکن ابھی جلدی کر لیں اور اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ لیں۔ انشاءاللہ تعالی آج جو شخص فقیر اور محتاج کی زندگی گزار رہا ہے، آپ وہ کہہ کر چھوڑ دے گا محتاج، اور اس کی ساری ٹینشنز ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے دوستو لازمی طور پر کیجیے گا۔ اب سب سے پہلے سب دوست احباب جو درود پاک آتا ہے اپنے دل میں پڑھ لیں، کیونکہ دعا شروع ہونے لگی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، اے رب عزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنات کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا عطا فرمانے والے رب، اے مالک تمام بیماروں کو اس مہینے، اس عشرے کی برکت سے شفا عطا فرما۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہم تیرے خطاکار بندے ہیں، تیری بارگاہ میں آج حاضر بیٹھے ہیں۔ اے پروردگار، آج ہمیں اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرما دے، خزانہ غیب سے ہماری مدد فرما دے۔
اے اللہ ہم تیرے گنہگار تیری بارگاہ میں اپنے دامن پھیلائے ہوئے ہیں، میرے مولا ہمارے خالی دامنوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ جو بھی اس عشرے کے پہلے عشرے کے اندر یہ سورۃ الاخلاص پڑھے، میرے مولا اس کی زندگی کو منور فرما دے۔ یا اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما دے۔ یا اللہ اسے اپنی رحمتوں بھرے عشرے میں رحمت نصیب فرما دے، ہر ایک کے خالی دامن کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے خطاکار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے، خطاؤں سے، نافرمانیوں سے تیری بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہیں، میرے مولا تو اس پہلے رحمت بھرے عشرے میں ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اے رب عزت ہم اپنے گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کرتے ہیں، میرے مولا تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم گنہگار خطا کار، یا اللہ تیرے احکام کے نافرمان ناشکر، تیرے معبود تیرے نام لیوا بندے تو ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، میرے مولا تو ہم سب کی بخشش فرما دے، ہمیں اپنے خزانہ غیب سے اتنا رزق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا محتاج، اپنے حبیب کا محتاج رکھ، کسی غیر کے دروازے پر جانے کی توفیق نہ دے۔ یا اللہ تو ہمارے گھر کو مال و دولت سے بھر دے۔ یا اللہ تو ہمارے رزق میں وسعت پیدا فرما دے۔ یا اللہ تیری بارگاہ سے عطا ہو تو کسی کو تانا نہیں دیتا، یا اللہ یہ دنیا والے تانے دیتے ہیں۔ مولا تو ہمیں اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرما، اتنا رزق عطا فرما جتنے میں ہم اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزار سکیں۔ میرے مولا تو ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھ، یا اللہ تو ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھ، یا اللہ تو ہمیں غیبت سے محفوظ رکھ، یا اللہ تو ہمیں چغلی خوری سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ حسن قرآن کا صدقہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ یا اللہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کا صدقہ، حضور کے والدین کا صدقہ، حضور کی آل و اولاد کا صدقہ ہم سب کے خالی دامن کو رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو مال و دولت سے بھر دے۔ یا اللہ بے اولاد کو اس ماہ رمضان کی برکت سے، اس پہلے عشرہ رحمت کی برکت سے سب بے اولاد کو اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ سب میری بہنوں کو جن کے پاس بیٹے نہیں انہیں بیٹے عطا فرما دے، جن کے پاس بیٹیاں نہیں میرے مولا اس رحمت بھرے عشرے میں انہیں بیٹیاں عطا فرما دے۔ میرے مولا افطار کا خاص وقت، سحری کے وہ پیارے لمحات جب تیری رحمت خوب برس رہی ہوتی ہے، میرے مولا ہم تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ تو اپنی رحمت ہم سب کے اوپر برسا دے۔ جتنے بھی دوست احباب اس وقت اس دعا کے اندر شامل ہیں، سب کے مقدر کو سنوار دے، سب کے نصیب کو سنوار دے، سب کی بگڑی ہوئی بنا دے، میرے مولا سب کی بگڑی ہوئی بنا دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہو جائے۔ بس ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا کرنا۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی نافرمانی کرنے والا نہ بنا، ہمیں اپنے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں نافرمانیوں سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں حرام روزی سے بچا لے، ہمیں اپنے خزانہ غیب سے رزق حلال عطا فرما، اور تیرے پیارے حبیب جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب اپنانے والا بنا دے۔ ان کا عشق، ان کی محبت ہمارے دلوں میں، ہماری اولاد کے دلوں میں، ہماری نسلوں کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں اس ماہ مبارک اس عشرے کی برکت سے پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے، ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکوں اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں میرے مولا ان کے قرضے کو جلد از جلد اپنے خزانہ غیب سے ادا فرما دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔
اے مالک دو جہان، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اب تک جتنے بھی مومنین و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ انہیں مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمارے والدین کی، ہمارے استاد کی، بزرگوں کی، تمام رشتہ داروں کی میرے مولا اس ماہ رحمت بھرے عشرے میں سب کی بخشش فرما دے، سب کی عمر دراز فرما دے، جو زندہ ہیں ان کی عمر دراز فرما دے، جو دنیا سے جا چکے ہیں میرے مولا ان کی بخشش فرما دے۔ اور جو شخص اس دعا کو سن رہا ہے اور جو اسے پڑھ رہا ہے، میرے مولا اس کی سننے والوں کی، پڑھنے والوں کی، میرے مولا ساری پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں، تنگ بستیاں میرے مولا دور فرما دے، سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیری بارگاہ میں پھر التجا کرتے ہیں، تو ہم سب کی جائز حاجات کو اپنی رحمت سے پورا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیری بارگاہ میں آج پھر التجا کرتے ہیں، تو ہم مانگنے والوں کو، ہم فقیروں کو، یا اللہ جو تیرے در کے فقیر ہیں، جو تیرے در کے مانگنے والے ہیں، تیرے در پر حاضر ہیں، میرے مولا تو ہم مانگنے والوں کو خالی نہ موڑ۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، تو اپنے در سے خالی نہ موڑ، میرے مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد وسلم۔ دوستو اب اس کے بعد آپ نے دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ یہ تو آپ نے ایک کام سمجھ لیا، ایک تو آپ کو تھا آپ نے سورۃ الاخلاص کا عمل بتا دیا، دوسرا آپ نے اس دعا کے اندر شامل ہونا تھا، اور تیسرا کام اب جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسم پاک کو لکھ کر اپنے پاس آپ نے رکھ لینا ہے، اور یہ کام آپ نے آج کے دن ہی کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر زندگی میں بہار دیکھیے گا کس قدر اللہ تعالیٰ آپ کو خزانے عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کریم ہے، کیونکہ اس سے جو مانگا جائے وہ عطا فرما دیتا ہے، جتنا مانگا جائے وہ عطا فرما دیتا ہے، مانگنے سے بھی دیتا ہے، بغیر مانگے بھی دیتا ہے، ہر کسی کو دیتا ہے، ہر وقت دیتا ہے، کسی کو اس کے فطری حق سے محروم نہیں رکھتا۔ اس کی عطا کے خزانے بھرے پڑے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کے در سے کوئی خالی لوٹتا بھی نہیں ہے، بار بار مانگنے سے کبھی نہیں اکتاتا کہ یہ بندہ پھر مانگ رہا ہے، وہ تو کہتا ہے بار بار مانگو، مخلوق کی تا حیات دیکھتے ہوئے بھی درگزر فرماتا ہے، گویا اس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اس کے کرم کی التجا کرتے رہیں۔ جو شخص اس اسم پاک کو آج پڑھے گا اور لکھ کر پاس رکھے گا، انشاءاللہ ایک تو نیک اخلاق اور نیک مزاج بن جائے گا، دوسرا رب کائنات اس کی زندگی کو مال و دولت سے بھر دے گا، اس کی زندگی سے پریشانیوں اور خطاؤں کو مٹا دے گا، اور اس کی زندگی سے دکھوں اور مصیبتوں کو نکال دے گا، ہر حاجت اس بندے کی غیب سے پوری فرما دے گا، مستجاب الدعویٰ اس بندے کو بنا دے گا، جو بندہ بھی اس اسم پاک کو اپنے پاس رکھے گا۔ دوستو اب آپ نے اپنی زبان سے ان کلمات کو ذرا سن لیں، یہ کلمات یہ ہیں: یا کریمو یا کریمو۔ انشاءاللہ بفضل باری تعالی خدا اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، ہر طرح کا مال اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو ایک تسبیح آپ نے اس کی پڑھنی ہے اور اس کو کسی کاغذ کے اوپر لکھ کر اپنی جیب میں ڈال لے۔ انشاءاللہ اسی ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کی ساری برکات آپ کو ضرور نصیب ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ اتنا مال و دولت آئے گا کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور ہر کوئی آپ کے اوپر مہربان ہوگا۔ جو شخص چینل پر نیا ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا، کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار دیجئے گا۔ والسلام